ہے؟ کیا اسلامی دنیا جدیدیت کے خلاف ہی تھی یا اس کا حصہ بھی رہی؟ کتاب کہتی ہے کہ حقیقت زیادہ پیچیدہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ ذکر کرتی ہے کہ کیسے 19ویں صدی میں مصر میں پرنٹنگ پریس عام ہوا۔ اچھا۔ اور اس سے عوامی بحث مباحثے کو فروغ ملا۔ علم جو پہلے کچھ خاص لوگوں تک تھا وہ عام ہونے لگا۔ یہ تو واقعی بڑا نکتہ ہے۔ مطلب یہ جو اسلامی روشن خیالی تھی یہ یورپ کی بس نقل نہیں تھی، اس کی اپنی بھی کوئی شکل تھی۔ بالکل، اس کی اپنی خصوصیات تھیں۔ لیکن پھر وہ جو یورپی جدیدیت تھی، خاص طور پر استعماریت کے ساتھ، اس کا ٹکراؤ کیسے ہوا؟ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو سلطنت عثمانیہ میں تنظیمات جیسی اصلاحات ہو رہی تھیں، قانون، تعلیم، فوج کو جدید بنانے کی کوششیں، جی، تاکہ وہ بدلتے وقت کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف یورپی طاقتوں کا اثر بڑھ رہا تھا، جس نے ان کوششوں کو اکثر مشکل